جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اصول حدیث شروع کیا تھا اور آج سے ہم جو ہے وہ اصول حدیث کی باقاعدہ جو کتاب ہے ہمارے، جو آپ کہہ لیں ریفرنس بک کہہ لیں، ٹیکسٹ بک کہہ لیں، کیونکہ درس نظامی میں جب ہم چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں تو کتابوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہمارا مدارس کا ایجوکیشنل سسٹم ہے نا، اس میں اور یونیورسٹی کے ایجوکیشنل سسٹم میں تھوڑا سا یہ ایک بڑا فرق ہے۔ مدرسے میں وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں جی آپ نے یہ فن پڑھا ہے، یہ سبجیکٹ پڑھا ہے آپ نے؟ تو وہ کہتا ہے جی میں نے پڑھا ہے اصول حدیث، لائک آپ کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں میں نے سبجیکٹ پڑھا ہے، میں نے کتاب نہیں پڑھی، تو وہ آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کاؤنٹ بالکل بھی نہیں ہوتی۔ وہاں سب کچھ کتابوں کے حساب سے چلتا ہے، یعنی وہ کیسے جج کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھے سے یہ سبجیکٹ پڑھا ہے، وہ کتاب کے نام سے جج کرتے ہیں کہ آپ نے اس سبجیکٹ میں کون سی کتاب پڑھی ہے۔ یونیورسٹی میں جب آپ جائیں گے آپ کہیں گے میں نے پروگرامنگ پڑھی ہے، ٹھیک ہے، میں نے جو ہے وہ کمپریہنشن پڑھی ہے، تو کوئی بھی آپ سے نہیں پوچھتا کہ بھائی آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے، انہیں کتاب سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہاں وہاں پہ یونیورسٹی خود ایک برانڈ نیم ہوتی ہے، فلاں یونیورسٹی سے میں نے پڑھا ہے، لم سے پڑھا ہے، کانسرٹ سے پڑھا ہے، فلاں جگہ سے پڑھا ہے، ٹھیک۔ تو یہاں کتاب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ہمارے جو نصاب میں کتاب ہے من اطیب المنح، ٹھیک ہے، لاسٹ ٹائم ہم نے بتایا تھا اس کا ترجمہ کیا ہے، بہترین تحفہ۔ یہ مدینہ یونیورسٹی کے نصاب میں ہے اور مدینہ یونیورسٹی کے 2 پروفیسرز ہیں جنہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے، من اطیب المنح، یعنی یہ بہترین تحفہ ہے آپ کے لیے، کس میں؟ اصول حدیث میں، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے، اور بہت مختصر کتاب ہے۔ جیسے ہر سبجیکٹ جو ہے وہ اس کے لیولز ہوتے ہیں، بگنرز کے لیے انٹرمیڈیٹ کے لیول ہوتا ہے، ایڈوانس لیول ہوتا ہے، جیسے آپ انگلش لینگویج کو لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہ اصول حدیث میں بگننگ لیول کی کتاب ہے، بہت چھوٹا سا رسالہ ہے عربی زبان کے اندر، ابھی اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے جو ہم نے واٹس ایپ اسٹڈی گروپ کے اندر شیئر کرتی ہے۔ تو بہرحال اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم کتاب کو پڑھیں، کہنے کا مقصد یہ ہے۔ تو اس لیے ہم کتاب کا ٹیکسٹ سامنے رکھیں گے، پڑھیں گے ہم اسی طرح سے کہ وہ ایک لیکچر کا انداز جو ہے وہ ہو جائے۔ اصول حدیث میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جی بہترین کتابیں، الرسالہ ہے، سب سے پہلے امام شافعی کی کتاب الرسالہ ہے۔ امام شافعی کی وفات 204 ہجری میں ہوئی، بلکہ اصول فقہ کی بھی بنیادی ترین کتاب یہی شمار ہوتی ہے۔ اصل میں الرسالہ جو ہے دی میسج، اس کا جو ٹاپک ہے وہ اصول فقہ ہے، لیکن اس میں اصول حدیث کی کچھ ڈسکشنز بھی آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ خود اصول حدیث کیا ہے یہ ہم ابھی چل کے ڈیفائن کرتے ہیں۔ ابھی تو ہم اس سبجیکٹ کی ہسٹری دیکھ رہے ہیں نا۔ اب ظاہر بات ہے جب آپ فزکس ہیں تو فزکس میں پہلی دفعہ تو آئنسٹائن نے گفتگو نہیں کی، اس سے بہت پہلے لوگ اس میں گفتگو کرتے چلے آ رہے تھے۔ تو الرسالہ کے بعد جو ہے وہ امام مسلم نے اپنے مقدمہ میں، مقدمہ صحیح مسلم، امام مسلم کی کتاب ہے صحیح مسلم، تو اس کا پری فیس ہے، اس میں امام مسلم نے اصول حدیث کے اوپر گفتگو کی ہے، یعنی حدیثوں کے پرنسپلز کے اوپر۔ اصول حدیث میں ان پرنسپلز آف حدیث، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو باقاعدہ کتاب ہم جسے کہہ سکتے ہیں اس موضوع کے اوپر، وہ کتاب ہے امام حاکم کی، اس کا نام ہے معرفت علوم الحدیث۔ معرفت علوم الحدیث، معرفہ کہتا ہے انٹروڈکشن، علوم کہتے ہیں سائنسز، این انٹروڈکشن ٹو دی سائنسز آف حدیث، ٹھیک ہے۔ یہ امام حاکم کی کتاب ہے۔ امام حاکم کو لگ بھگ 405 ان کی میرا خیال ہے، آپ بک میں دیکھ لیجیے گا، 405 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ عربی میں یہ انداز ہے کہ جب بھی کسی رائٹر کا نام آتا ہے تو ساتھ میں اس کا ڈیتھ جو سن ہوتا ہے اس کا تذکرہ وہ ضرور کرتے ہیں، تاکہ آپ کو ٹائم پیریڈ کا اندازہ ہو کہ اس نے یہ جو ایکیڈیمک ورک کیا ہے کس ٹائم پیریڈ میں کیا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ جتنا پرانا ہے تو اس کی امپورٹنس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو معرفت علوم الحدیث امام حاکم کی کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے ایک کتاب، اس کو مقدمہ کہتے ہیں، مقدمہ ابن صلاح، یہ
اس کے رائٹر ابن صلاح ہیں، ٹھیک ہے، اس کے رائٹر ہی ابن صلاح ہیں، امام ابن صلاح۔ مقدمہ ابن صلاح بہت آپ کہہ لیں کہ جی ایک پرائمری سورس بن گیا اصول حدیث میں، ایون کہ مدارس کے اندر یہ ایک انتہائی کتاب کے طور پہ، ایڈوانس لیول کی بک کے طور پہ پڑھایا جاتا تھا مقدمہ ابن صلاح اصول حدیث میں۔ یعنی جس نے مقدمہ ابن صلاح پڑھ لیا اصول حدیث میں، آپ سمجھیں کہ اس نے ایڈوانس لیول پہ اصول حدیث پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد ایک بلکہ اس سے پہلے ایک کتاب تھی، وہ بھی مدارس میں نصاب میں رہی، اس کا نام تھا الکفایہ، الکفایہ فی علم الروایہ۔ یہ خطیب بغدادی کی ہے۔ خطیب بغدادی یہ بھی بڑے محدث ہیں، بہت بڑے ہسٹورین بھی ہیں۔ الکفایہ، تو ان کی کتاب بھی مدارس کے نصاب میں رہی ہے۔ الکفایہ بھی پرائمری سورسز میں سے اصول حدیث کے، لیکن ذرا مقدمہ اس کے بعد آیا تو اس لیے وہ زیادہ معروف ہو گیا۔ اس کے بعد ایک کتاب جو زیادہ اور بھی زیادہ معروف ہوئی اور مقدمہ کے بعد بلکہ وہ مدارس کے نصاب میں شامل ہوئی، وہ نخبۃ الفکر ہے، امام ابن حجر کی کتاب۔ ابن حجر نے اس کی شرح پھر خود لکھی، شرح نخبۃ الفکر، یعنی خود ہی کتاب لکھی، متن لکھا، ٹیکسٹ مختصر، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کی شرح لکھی، ٹھیک ہے، شرح نخبۃ الفکر۔ تو اب اس وقت یہ کتاب مدارس کے نصاب میں ہے، نخبۃ الفکر، یعنی انتہائی کلاسز میں یہ پڑھائی جاتی ہے شرح کے ساتھ۔ ابن حجر کی ایک اور کتاب ہے جو بہت معروف ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ جب آپ نے کوئی بہت گہری بحث دیکھنی ہو اصول حدیث میں تو النکت علی ابن صلاح، یعنی ابن حجر نے کیا کیا کہ ابن صلاح کی کتاب کے اوپر فٹ نوٹس لگائے، اضافے کیے، ٹھیک ہے۔ نکت کا مطلب ہے آپ یوں سمجھ لیں فٹ نوٹس۔ تو یہ بھی بہت معروف کتاب ہے، لیکن یہ ٹیکسٹ بک نہیں ہے، یہ ریسرچرز کے لیے جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اس میں۔ اس کے بعد کچھ اور کتابیں ہیں، جیسے فتح المغیث ہے امام سخاوی کی، یہ بھی کافی معروف ہوئی، ٹھیک ہے، اصول حدیث میں۔ پھر ایک کتاب جو مدارس میں اس کے نصاب میں شامل ہوئی بعض مدارس کے، تدریب الراوی، امام سیوطی کی، یہ بھی اصول حدیث پہ ایک پرائمری سورس بن گیا۔ اس کے بعد ایک اور کتاب توضیح الافکار، توضیح الافکار امام صنعانی کی کتاب ہے۔ یہ توضیح الافکار جو ہے یہ بیسیکلی آپ یوں کہہ لیں کہ اصول حدیث کی فلسفی ہے، ہر سبجیکٹ کی ایک فلسفی ہوتی ہے، تو یہ اس کی فلسفی کو بیان کرتی ہے توضیح الافکار، یعنی افکار کی انہوں نے چھان پھٹک کی ہے، یا افکار سے مراد جو اصول حدیث سے متعلق ڈسکشنز تھیں اس کی۔ اس کے بعد ایک اور کتاب آئی جو یونیورسٹیز میں نصاب میں، تفسیر مصطلح الحدیث۔ ہمارے ہاں بہت سی یونیورسٹیز نے اس کو اپنے نصاب میں لے لیا، تفسیر مصطلح الحدیث۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ انٹرمیڈیٹ لیول کی کتاب ہے اصول حدیث پہ، اور اس وقت مدینہ یونیورسٹی یا بلکہ پاکستان میں بھی کئی ایک مدارس میں یہ شامل نصاب ہے، ٹھیک ہے۔ تفسیر مصطلح الحدیث، ڈاکٹر محمود الطحان، یہ جدید کتاب ہے، یعنی جدید انداز میں لکھی گئی ہے۔ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جی سینکڑوں کتابیں ہیں جو اصول حدیث پہ مرتب ہوئیں، لیکن ان میں سے جو بڑی بڑی ہیں مختلف ادوار میں لکھی گئی ہیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا، ٹھیک ہے۔ ابن حجر کا ٹائم پیریڈ غالباً 852 ہے، جسے ہم مڈل ایجز کہتے ہیں، تو یہ مڈل ایجز کی کتاب ہے، یعنی اس وقت تک یہ جو فن تھا، یہ جو سبجیکٹ تھا کافی زیادہ ریفائن ہو گیا تھا۔ لیکن شروع میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں نا تو کانسیپٹس ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ لوگ اس کے اوپر اضافے کرتے ہیں اور وہ سبجیکٹ جو ہے وہ ریفائن ہوتے ہوتے ایک پیور فارم میں ہمارے پاس آتا ہے۔ تو بہرحال اب ہم جاتے ہیں اس کتاب کی طرف، من اطیب المنح کی طرف، جو ہم نے کہا کہ مدینہ یونیورسٹی کے نصاب میں ہے اور اس کو ہم نے دیکھنا ہے، گو تھرو کرنا ہے۔ من اطیب المنح، یہ بگنرز کے لیے ایک کتاب ہے، مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے سمرائز کر دیا انہوں نے
اصول حدیث کے فن کو، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے یار ہمارے لیے تو یہ بہت زیادہ ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ جو اسلامک سائنسز ہیں اس میں کتنا کام ہوا ہے. لوگ آرام سے اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی حدیث جو ہے نا مطلب وہ کیسے ثابت کریں گے کہ اللہ کے وسلم کی بات ہے یہ وہ. اچھا، اس کو جو نام دیا جاتا ہے مصطلح الحدیث، ایک اور نام اصول حدیث کا کیا ہے؟ مصطلح الحدیث. مصطلح الحدیث اصطلاح سے ہے، ٹھیک ہے. اصطلاح، اصطلاح مین ٹرمینالوجی. کوئی بھی سبجیکٹ ہے جب تک آپ اس کی ٹرمینالوجی کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو آپ اس سبجیکٹ کو نہیں سمجھ سکتے. ایسے ہی ہے نا، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ گفتگو کی تھی. میتھس کی کتاب آپ کھولیں گے آپ کو پتہ ہونا چاہیے الجبرا کیا ہے، ٹریگونومیٹری کیا ہے، ٹھیک ہے، میٹریسز کیا ہیں، سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ڈیریویٹو کسے کہتے ہیں، تب آپ کو میتھ سمجھ میں آئے گا. کمپیوٹر سائنس کی کتاب بھی آپ کو جب تک آپ اس کی بیسک ٹرمینالوجی نہیں سمجھتے آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے. تو اصول حدیث میں بھی سارے اصول نہیں ہیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ اس میں اصول ہیں، اصول اس میں بہت کم ہیں کہ جن اصولوں کے اوپر آپ نے جانچ پڑتال کر کے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. عام طور پہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اصول حدیث میں محض وہ اصول ہوں گے جن کی روشنی میں ہم یہ بتا سکیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. وہ اصول بھی ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن اس کا بڑا ایک حصہ کیا ہے؟ مصطلح الحدیث ہے. تو اس لیے عام طور پہ اصول حدیث کی کتابوں کا ایک اور نام بھی ہوتا ہے. اصول حدیث کی کتابوں کو مصطلح الحدیث بھی کہتے ہیں، یعنی ٹرمینالوجی آف حدیث. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصول حدیث کی کتابوں میں ایک بڑا حصہ، میجر پارٹ جو ہے وہ حدیث کی ٹرمینالوجیز کے اوپر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، تاکہ حدیث کی کتابیں انڈرسٹینڈ کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو. اصول حدیث کی تعریف کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہوا علم باصول وقواعد یعرف بها احوال السند والمتن من حیث القبول ورد. دو چیزیں، سند اور متن. سند اور متن کو آپ سمجھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، فرسٹ حدیث ہے، ٹھیک ہے. حدیث کے دو پارٹس ہوتے ہیں. کوئی بھی حدیث ہے، آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے اس کے دو انٹیگرل پارٹس ہیں، لازمی حصے. پہلے حصے کو، فرسٹ پارٹ کو ہم کہتے ہیں سند، سیکنڈ پارٹ کو ہم کہتے ہیں متن، ٹھیک ہے. اب جیسے امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ حدثنا الحمیدی عبداللہ بن زبیر، کہ ہمیں حمیدی نے بیان کیا عبداللہ بن زبیر نے. یہ کون ہے؟ یہ امام بخاری کے استاذ ہیں. دیکھیں امام بخاری کی وفات کب ہوئی؟ 256 میں. 256 میں امام بخاری کی وفات ہوئی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 250 سال بعد تقریباً بخاری مرتب ہوئی، کمپائل ہوئی. تو اب جو حدیث کو نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں جی 250 سال درمیان میں امام بخاری کہاں سے حدیثیں لے آئے، 250 سال بعد کتابیں لکھی گئی ہیں. تو اب جو بندہ بھی اس ٹائم میں کتاب لکھ رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے رسول نے کہا، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے استاد نے بتایا، میرے استاذ کو ان کے فلاں استاد نے بتایا، ان کو ان کے فلاں استاد نے بتایا، ان کو ان کے فلاں استاد نے بتایا، اور انہوں نے فلاں صحابی سے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا. یہ جو چین آف نیریٹرز ہے، ٹھیک ہے، سند، اس کو سند کہتے ہیں. تو امام بخاری کہتے ہیں ہمیں حمیدی نے بیان کیا، اور حمیدی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن زبیر. یہ امام بخاری کے استاد ہیں. اور حمیدی کیا کہتے ہیں؟ قالا، کس نے کہا؟ حمیدی نے. حمیدی کہتے ہیں حدثنا سفیان، ہمیں سفیان نے بیان کیا، ان کے استاد سفیان ہیں، ٹھیک ہے. قالا، اب سفیان کیا کہتے ہیں؟ حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، کہ ہمیں کس نے بیان کیا؟ یحییٰ بن سعید الانصاری نے، وہ ان کے استاذ ہیں. اور یحییٰ بن سعید الانصاری کیا کہتے ہیں؟ اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، کہ ہمیں خبر دی محمد بن ابراہیم التیمی نے. اور وہ یہ کہتے ہیں محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمہ بن وقاص اللیثی، کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص اللیثی سے سنا. وہ یہ کہتے ہیں یعنی علقمہ بن وقاص کہ میں نے سنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہ وہ ممبر پر کھڑے تھے اور عمر بن خطاب نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے سنا. اس کو کہتے ہیں سند. یعنی امام بخاری نے اس کو کنیکٹ کر دیا بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. درمیان میں یہ جو واسطے ہیں ان کو راوی کہتے ہیں، نریٹرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سند ہے. اس کے بعد آگے ٹیکسٹ ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یا آپ کے سامنے کیا ہوا، ٹھیک ہے. یہاں کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، وہ پوری روایت ہے. یہ آگے ٹیکسٹ کہلاتا ہے. تو حدیث کے دو پارٹ ہیں، ایک سند جو چین آف نریٹرز پر مشتمل ہے، اور سیکنڈ ٹیکسٹ
جس کو ہم متن کہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ بہت اہم چیز ہے کہ اصول حدیث میں کیا ہے, اصول حدیث کے اندر سند اور متن دونوں پہ گفتگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, من حیث القبول والرد, کہ آپ نے سند کو قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے. رد مین ریجیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور متن کو آپ نے قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہم چیزوں کو ریلیٹ کریں گے کہ آج کے ہمارے خاص طور پہ حدیث کے حوالے سے جو فتنے ہیں وہ کیا ہیں. ٹھیک ہے, اصول حدیث کا موضوع کیا ہے, یہ ابھی ہم اصول حدیث کا موضوع پڑھ رہے ہیں. یہ اصول حدیث پہ ایک بنیادی کتاب ہے. اب دیکھیں جو اعتراض کرنے والے ہیں یہ بنیادی کتابوں کا بھی ان کا مطالعہ نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں جی اصول حدیث کا موضوع سند ہے اور متن ہے. ٹھیک ہے, سند میں بھی دو چیزیں کہ سند کو آپ نے قبول کرنا ہے یا آپ نے رد کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایکسیپٹ کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے. متن کو آپ نے قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے. اس وقت ایک بڑی تحریک چلائی گئی ہمارے ہاں پچھلے 100 سال سے جو چل رہی ہے. حدیث کے حوالے سے بہت سی تحریکیں چلی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ کو ہم کہتے ہیں انکار حدیث, یعنی انہوں نے تو بس کھلم کھلا کے حدیث کا انکار ہی کر دیا نا. کچھ کو ہم کہتے ہیں استخفاف حدیث. استخفاف حدیث کیا ہے کہ حدیث کا انکار نہیں ہے لیکن حدیث کو جو اس کی ویلیو ہے, جو اس کا مقام ہے وہ نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے, انکار میں تو کھلم کھلا انکار ہے, تو استخفاف والوں نے انکار نہیں کیا, انہوں نے اس کو ڈی گریڈ کر دیا. آپ یوں سمجھ لیں, وہ اس کو ویلیو نہیں دی, وہ مقام نہیں دیا جو اس کا مقام تھا. تو اب اس میں ایک علی گڑھ یونیورسٹی ہے انڈیا میں, شاید آپ جانتے ہوں, وہاں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے ہیڈ تھے مولانا تقی امینی. ان کی پوری کتاب ہے مولانا تقی امینی. انہوں نے اور بھی بعد میں کچھ لوگوں کو متاثر کیا, یا پاکستان میں کچھ لوگ ان کے اس نقطۂ نظر سے متاثر ہوئے. انہوں نے یہ ایک موقف پیش کیا کہ حدیث پہ جو 1400 سال سے تحقیق ہوئی ہے وہ صرف سندوں پہ ہوئی ہے, راویوں کے اوپر. سند میں کیا ہے, راوی, یعنی انہوں نے ساری تحقیق یہ کی کہ یہ راوی ٹھیک ہے, غلط ہے, یہ راوی جھوٹا ہے. ٹھیک ہے, ٹیکسٹ کو کسی نے بھی نہیں پڑھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو تحقیق ہوئی ہے, یہاں بالکل نہیں ہوئی, تو یہاں نئے سرے سے حدیث کی تحقیق کی ضرورت ہے. دیکھیں تحقیق سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے, کریں آپ کو کس نے منع کیا ہے, لیکن جو ہو چکی ہے اس کو مس انٹرپریٹ نہ کریں. کہ جو آج تک 14 صدیوں میں تحقیق ہوئی ہے اصول حدیث پہ, تو کیا وہ صرف سند کے دائرے میں ہوئی ہے یا متن کے دائرے میں بھی ہوئی ہے؟ تو وہ تو کہہ رہے ہیں اصول حدیث کا موضوع یہی ہے کہ سند بھی پرکھتے ہیں, متن کو بھی ایویلیویٹ کرتے ہیں. اور ہم یہ آگے چل کے دیکھیں گے, سند کے اصول علیحدہ سے ہم دیکھیں گے, متن کے اصول یہ اصول حدیث کی کتابوں میں یہ چلے آ رہے ہیں, ہزاروں سال سے چلے آ رہے ہیں, لکھے ہوئی ہیں کہ متن کو پرکھنے کے کیا اصول ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے وہ سند کو پرکھتے ہیں کہ سند صحیح ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں جی متن کو قبول کر لو, نہیں, متن کو دوبارہ پرکھتے ہیں. اس سے آپ احتیاط کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ایک ایک راوی پرکھ لیا کہ یار یہ سارے راوی سچے ہیں, پل پار کر گئے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب سرٹیفکیٹ دے دیا ہم نے ان کو, لیکن اس کے بعد کیا جو کچھ انہوں نے کہا منو ان بس آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں؟ نہیں, کہتے ہیں نہیں, ابھی اس متن پہ ہم دوبارہ غور کریں گے. سچے ہیں لیکن غلطی ہو سکتی ہے, سچے آدمی کو وہم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم جا کے دیکھیں گے. تو اصول حدیث کا موضوع سند بھی ہے اور متن بھی ہے. اس کو وہ یہ کہتے ہیں حدیث کا درایتی معیار, یعنی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے درایت. ٹھیک ہے, ایک ہے روایت. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے روایت, یہ جو سند والے ہیں یہ ہیں روایتی لوگ. ٹھیک ہے, انہوں نے حدیث کی روایتی تحقیق کی ہے, یعنی سندوں کی تحقیق کی ہے, سند کنیکٹڈ ہے نہیں ہے, راوی ثقہ ہیں نہیں ہے. ایک ہے حدیث کی درایت, یعنی حدیث کے متن کی جانچ پڑتال. اب انہوں نے اپنے اصول بنا لیے کہ متن کیسے پرکھیں. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں متن اگر جو ہے نا حدیث کے اندر بات ایسی ہو کہ جو سائنس کے خلاف جا رہی ہے تو آپ کیسے قبول کر سکتے ہیں. حدیث کے متن میں کوئی ایسی بات ہے جو عقل کے خلاف جا رہی ہے تو آپ کیسے قبول کر سکتے ہیں. سارے ثقہ راوی لے ہیں, ہم تو نہیں مانیں گے. تو انہوں نے اس طرح سے یہاں پہ اصول بنائے ان لوگوں نے. ٹھیک ہے,
تو ہم یہ دیکھیں گے کہ حدیث کے متن کو پرکھنے کے جو اصول شروع سے چلے آ رہے ہیں وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے، محدثین کی کیا ہیں، اور انہوں نے جو لاگو کیے ہیں اس میں کہاں پہ غلطی ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ نہ بناؤ یار، لے کے تو آؤ، کوئی ماڈل تو لے کے آؤ، لیکن اس ماڈل کو ایویلویٹ کرنے کا ہمیں بھی تو اختیار ہے۔ آپ اگر جو 14 صدیوں سے ایک ماڈل آ رہا ہے اس کو ایویلویٹ کر رہے ہو، تو جو آپ نے بنایا ہم اس کو ایویلویٹ کریں گے، ٹھیک ہے، لے آؤ، بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ علم کی دنیا میں آپ قدغن تو نہیں لگا سکتے، کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی بس ٹھیک ہے جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب آپ اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کر سکتے، کریں آپ، لیکن یہ ہے کہ وہ معلوم بھی تو ہو نا، مطلب کچھ میئرس کے اوپر جب وہ جو آپ کہتے ہیں کلیم کر رہے ہیں کہ جی ویلیو ایڈیشن ہے، اس کو ماپا بھی تو جائے نا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ویلیو ایڈیشن ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ تعریف اس کی کیا ہے، یعنی اس کا موضوع کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے، السند والمتن، ٹھیک ہے، سند کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، متن کو بھی دیکھنا ہے قبول اور رد کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، صرف سند کی بات نہیں ہے کہ سند ٹھیک ہو گئی تو بس ٹھیک ہے، ایسا نہیں۔ نیکسٹ انہوں نے یہاں پہ کچھ اصطلاحات دی ہیں، ایک حدیث کی اصطلاح ہے، ایک خبر ہے، ایک اثر ہے۔ آپ نے یہ تینوں اصطلاحات دیکھی ہوں گی۔ خبر کی جمع اخبار آ جاتی ہے، حدیث کی جمع احادیث، اثر کی جمع آثار۔ تو تینوں میں کیا فرق ہے؟ خبر، حدیث اور اثر میں کوئی فرق ہے؟ آپ کہتے ہیں آثار صحابہ، تو آثار میں اور احادیث میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، خبر واحد تو خبر کیا ہوتی ہے اور حدیث کیا ہوتی ہے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ یہ بیسک ٹرمینالوجیز ہیں جو آپ کو ہر حدیث کی کتاب میں ملیں گی۔ سب سے پہلے تو وہ حدیث کو لے کے آئے کہ حدیث جو ہے وہ کیا ہے، 4 چیزیں ہیں، قول، فعل، تقریر اور وصف۔ آپ سلم کا قول، ٹھیک ہے، آپ سلم کا فعل، تقریر ہم نے کہا تھا آپ کی سائلنٹ اپروول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ اس پہ خاموش رہے۔ قول تو وعدے، آپ نے کچھ کہا، بھئی نماز پڑھو، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا کرو، فعل جو آپ نے کر کے دکھایا۔ تقریر کہ آپ کے سامنے کام ہوا، آپ اس پہ خاموش رہے۔ اور وصف سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پیدائشی اوصاف تھے آپ کے، جیسے آپ پیدا ہوئے تو آپ کے مہر نبوت تھی، ٹھیک ہے، یہاں بیک پہ اس جگہ پہ مہر نبوت تھی، حدیثوں میں آتے ہیں پیدائشی اوصاف آپ وسلم کے، کہ آپ چلتے کیسے تھے، آپ کا قد کیسا تھا، ٹھیک ہے، آپ کی رنگت کیسی تھی، اور اسی طرح آپ کے جو اخلاق ہیں ان کا بھی تذکرہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں آتی ہیں حدیث میں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے حدیث اور سنت کا بھی فرق پڑھا تھا، وہ بھی دیکھ لیں کہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے۔ تو اصطلاحات میں ابھی ہمارے سامنے کیا چیز آئی ہے، ایک تو ہمارے پاس آ گئی حدیث، ٹھیک ہے، دوسری اس کے بعد سنت آ گئی، یہ دونوں مترادفات ہیں، یہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حدیث نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر کا۔ بعض لوگوں نے اس میں وصف کو بھی داخل کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اوصاف کو بھی حدیث کے موضوع میں داخل کر دیا، جیسے شمائل ترمذی ہے، امام ترمذی کی کتاب شمائل میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، آپ کھاتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، اٹھتے بیٹھتے کیسے تھے، یہ تو اس کو بھی حدیث کا موضوع بنایا گیا، کیونکہ حدیثوں میں ایسے آتا ہے، صحابہ نے اس کو بھی نقل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے حوالے سے۔ آپ کو مثال کے طور پہ کھانے میں کدو پسند تھا، اب ظاہری بات ہے یہ شریعت کا موضوع نہیں تھا لیکن نقل ہو گیا حدیث میں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہمت باندھتے تھے، یہ شریعت کا موضوع نہیں تھا لیکن حدیثوں میں نقل ہو گیا، اس کو وصف کہتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ کرو، اب وہ تو شریعت کا موضوع ہو گیا، آپ نے کر کے دکھایا، وہ بھی شریعت کا موضوع ہو گیا۔ آپ کے سامنے ایک کام ہوا، صحابہ نے کہا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تو گویا کیا بات ہے کہ شریعت کا موضوع ہو گیا۔ کچھ ہیں اوصاف، ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت کے رسم و رواج کے مطابق تھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق تھیں، تو وہ بھی حدیث کا موضوع بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو سنت میں یہ 3 چیزیں سنت میں بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ چیز کیا ہے، وہ ہے خبر، اور اس کے بعد کیا ہے، اثر۔ خبر بھی حدیث کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خبر بھی، یعنی اصول حدیث میں اس سے مراد کیا ہوتی ہے، خبر سے مراد حدیث ہی ہوتی ہے۔ ویسے خبر کا لفظ عام ہے، خبر سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خبر ہو سکتی ہے، کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی لغوی اعتبار سے بات کرے تو، لیکن یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے، اصول حدیث میں خبر سے مراد حدیث ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا خبر واحد، تو خبر واحد کیا چیز ہے، اب وہ ظاہری بات ہے خبر واحد سے مراد حدیث ہی ہے نا، حدیث کی بات ہو رہی ہے،
ٹھیک ہے. اسی طرح آثار صحابہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے. یہ زیادہ تر صحابہ اور تابعین کے لیے استعمال ہوتا ہے آثار کا لفظ. اثر یا آثار کا لفظ صحابہ اور تابعین، یعنی صحابی اور تابعی کی بات کو اثر کہتے ہیں، صحابی اور تابعی کے فعل کو اثر کہہ دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل کو حدیث کہہ دیتے ہیں یا خبر کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خبر کا لفظ عام ہے، اس کا اطلاق صحابہ پہ تابعین پہ بھی ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. حدیث کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے عام طور پہ، اور آثار کا لفظ عام طور پہ صحابہ اور تابعین کے لیے. تو یہ انہوں نے یہاں پہ 3 جو ہے وہ اصطلاحات بیان کی ہیں. ایک خبر کی، ایک تو یہ کہ یہ حدیث کے مترادف ہے، اور یہی بات بہتر ہے کیونکہ اصول حدیث میں خبر کا مطلب حدیث ہی ہوتا ہے. جی. خلقی ہے، وصف خلقی اور خلقی. وصف خلقی سے مراد پیدائشی، اور خلقی جو اکتسابی ہو. کچھ اوصاف پیدائشی ہوتے ہیں، کچھ اوصاف ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے محنت سے اپنے اندر پیدا کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے. آپ نے انالوجی دی تھی کہ حدیث جو ہے وہ برتن کی طرح ہے اور سنت اس کے اندر. جی جی. تو یہ یہاں پر انہوں نے حدیث کو ہی کہا ہے. کہاں پہ؟ یعنی کہ حدیث ہے قول فعل حدیث وصف ہے. نہیں دیکھیں، ہوا ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ بہت عام ہے. ہاں، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہاں لوگ بس ترجمہ کر دیتے ہیں لیکن اس کی سینس نہیں سمجھتے. یہ باتیں جا کے کھولی ہیں پھر جن لوگوں نے اصول حدیث کی فلسفی پہ جا کے کام کیا، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ان ڈیپتھ گئے. ٹھیک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر حدیث نہیں ہے. یہ بات بہت اہم ہے. ہو سکتا ہے کہ جس نے اصول حدیث میں ماسٹر کیا وہ آپ کو کہے یار آپ تو منکر حدیث ہو، کیسی بات کر رہے ہو. لیکن صحیح بات ہے، میں نے دیکھا ہے کئی لوگ جنہوں نے اصول حدیث میں مدینہ یونیورسٹی سے ایم ایس کیا ہوا ہے، لیکن نہیں، آپ سامنے ان سے بیٹھ کے بات کریں تو بہت ساری باتوں میں وہ لگتا ہے کہ نہیں، بنیادی معلومات ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیث کو اس اینگل سے نہیں پڑھا گیا. ہمارے ہاں کیا ہے کہ ٹیکسٹ ریڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، ان ڈیپتھ اسٹڈی بہت کم ہے. ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ بہت عام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. جب اس سنت کی نسبت، ٹھیک ہے، جب اس سنت کی نسبت کون کرتا ہے؟ صحابی. جب اس سنت کی نسبت صحابی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے. میں اگر مثال کے طور میں اگر کہوں کہ اللہ کے رسول وسلم نے یہ کہا تو یہ حدیث بنے گی؟ نہیں بنے گی. میں کہوں کہ اللہ کے رسول وسلم نے یہ کیا، یہ بات حدیث نہیں بنے گی. اگر کوئی صحابی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تو صحابی کا یہ جو قول ہے یہ حدیث ہے. قول صحابی جو ہے حدیث ہے. یہ یہاں پر قول صحابی اور اثر اور حدیث میں ہم اور پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھیں؟ اثر جو ہے وہ قول صحابی میں آئے گا، حدیث اللہ نبی کی بات ہے. صحابی کا ایک قول وہ ہے کہ جس میں وہ اللہ کے رسول کی طرف نسبت نہیں کر رہا، وہ اثر ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اثر بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہوتی ہے. کس نے کہا اثر میں نسبت کرتا ہے؟ وہ ان کا اپنا فہم ہوتا ہے. اثر میں تو کوئی نسبت نہیں کرتا. ہاں تو ظاہری بات وہ کسی کی طرف کرتا ہی نہیں، کسی کی طرف بھی نہیں کرتا. ٹھیک، وہ ہم آگے جا کے روایتیں پڑھیں گے. تو جب صحابی نے یہ کہ نسبت کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، بعض اوقات وہ نسبت کرتا ہے، بعض اوقات صحابی نہیں نسبت کرتا. جب نسبت نہیں کرتا تو پھر اثر ہے، جب نسبت کر دیتا ہے تو پھر حدیث ہے. تو صحابی کی وجہ سے وہ چیز حدیث بنتی ہے. تو ہم نے اس لیے کہا تھا کہ حدیث اصل میں ظرف ہے اور سنت اس کا مظروف ہے. حدیث مکان ہے اور سنت اس کا مکین ہے. تو بیسیکلی اصل چیز سنت ہے، اصل مصدر سورس کیا ہے؟ سنت ہے. قول صحابی کی ایویلیویشن ہوتی ہے. اب بات سمجھیں، سنت کی ایویلیویشن کوئی نہیں کر سکتا. متن کی کر رہے ہیں آپ نے، متن کا کہا ہے. مطلب کوئی یہ جرت کر سکتا ہے کہ میں نے اللہ کے وسلم کے قول کی جو ہے وہ ایویلیویشن کرنی ہے؟ متن کی یہی ہوگی. ٹھیک ہے. آپ وسلم کے فعل کی ایویلیویشن کرنی ہے؟ نہیں کر سکتا، پاسبل ہی نہیں. ٹھیک ہے. ایویلیویشن کس کی کرے گا؟ کہ وہ جو نسبت ہوئی ہے آپ وسلم کی طرف کہ آپ نے یہ کہا ہے، وہ نسبت اس کی ایویلیویشن ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ نسبت صحیح کی گئی ہے کہ نہیں. جو 27 حدیثوں کے صاحب ہیں وہ بھی تو اسی چیز کو کنفیوز کرتے ہیں نا، سنت اور حدیث کو. ہاں، سنت اور حدیث کو کنفیوز کرتے ہیں. انہوں نے تو خیر اس کو بہت نیرو کر دیا نا حدیث کی.
سنت کا جو مفہوم ہے، ٹھیک ہے. تو سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول فعل تقریر یہ سنت ہے. پھر وصل نہیں ہوگا. تو اس لیے تحقیق سنت کی کبھی نہیں ہوگی. آپ بات سمجھیں، سنت کی کبھی تحقیق نہیں ہوگی. سنت کی تحقیق کس کی ہوگی؟ حدیث کی ہوتی ہے. وصل یعنی کہ خبر کی ہوگی. خبر کی ہوگی. اگر وصل بھی سنت میں نہیں آئے گا. جی وصل وصف سنت میں آئے گا. نہیں، وصف سنت میں نہیں، وصف سنت میں نہیں، کیونکہ سنت کا موضوع شریعت ہے. پھر جیسے کہتے ہیں کدو کھانا سنت ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، یا ہم کہیں گے کدو کھانا وصف ہے؟ یہ ہم اصول فقہ میں پڑھیں گے، یہ اس کا موضوع ہے، ٹھیک ہے. یہ اوصاف میں آ جاتا ہے. تو اثر بھی ہم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، کہ اثر کیا ہے؟ ما روی عن الصحابہ والتابعین من اقوال او افعال، صحابہ اور تابعین کے اقوال اور افعال کو. معروف ٹرم ہو رہا ہے کتابوں میں کچھ ہو رہا ہے. ایک جو ٹرم ہوتی ہے اس کی مختلف طرح کی تعریفات بیان کر دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو معروف جو ہے وہ یہی ہے اثر سے کہ صحابہ اور تابعین کے اقوال اور افعال کو آثار کہتے ہیں. آثار صحابہ، آثار تابعین، یعنی صحابہ اور تابعین کے اقوال اور افعال. یہ اثار میں افعال بھی افعال بھی آ جاتے ہیں. صحابی نے یہ کیا، تابعی نے یہ کیا، یہ آثار ہے، ٹھیک ہے. صحابی نے یہ کہا، تابعی نے یہ کہا، یہ آثار ہے، ٹھیک ہے. تو اثر تو یہ ہے. اور خبر ہم نے کہا خبر عام ہے، حدیث کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، یعنی عام کسی کی بھی خبر ہو، اللہ کے رسول کی بھی ہو یا کسی اور کی ہو. یہ اثار کے جو استعمال کرتے ہیں لفظ حدیث کا صحیح ہے. کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ فرق رکھنا چاہیے. نیکسٹ کیا ہے؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی تو آپ کو پتہ ہے کون سی حدیث ہوتی ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسبت کس کی طرف کریں؟ اللہ کی طرف کریں، ٹھیک ہے. حدیث قدسی میں اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ایک تو یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ میریکل ہیں. قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ میریکل ہیں. حدیث قدسی کے الفاظ معجزہ نہیں ہے، میریکل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. حدیث قدسی کے الفاظ کس کے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں آتھر میں بخار نہیں ہے. نہیں. آتھر میں باہر نہیں نکلے. کس نے کہا؟ مطلب کلام جو آپ میرا فیتا دیکھ رہا ہے قرآن پاک بھی اللہ کے نبی نے تو وہی ڈکٹیٹ کرواتے تھے. ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کی ادائیگی کی ہے. اللہ کے رسول نے قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کی ہے، لیکن وہ الفاظ جو ہیں وہ کون لے کے آیا؟ تو جبریل جس طرح لے کے آئے ہیں اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے یا اس کو بدل دیا ہے؟ اسی طرح. تو پھر وہ اللہ کے الفاظ ہیں. اور حدیث قدسی میں کیا ہے کہ مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ القاء کیا جاتا ہے. ایک خیال، ایک سوچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی جاتی ہے، اور اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. حدیث قدسی میں بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے. ہاں تو وہ اب حدیث قدسی میں یہ تو نہیں ہوتا کہ حضرت جبریل لے کے آئے ہیں اور انہوں نے اسی طرح سے وحی کی ہے جیسے قرآن وحی کیا جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا حدیث قدسی صبر میں. تو یہی سمجھا جاتا ہے. یعنی کہ حدیث قدسی میں جبریل السلام نہیں آتا ہے. حدیث قدسی جو ہے وہ بیسیکلی القاء ہے اللہ کی طرف سے. ڈائریکٹ کرتا ہے. ہاں، اللہ کی طرف سے القاء اور الہام ہے، یعنی ایک سوچ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا ایک مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل کیا گیا، جس کو الفاظ کی صورت پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ٹھیک ہے، تو ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ معجزہ ہے. سر وہ سمپل جو حدیث ہے وہ بھی تو پھر سمپل حدیث کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف نہیں کی. لیکن ہم یہی کہتے ہیں نا ما ينطق عن الهوى. وہ کہتے اور بات ہیں، بس اصطلاحات میں تھوڑا سا فرق کر لیں نا. اب اس میں اگر ضروری نہیں کہ زمین آسمان کا فرق ہو، یہ ہم نہیں کہتے، قرآن کہتے ہیں. تو زمین اور آسمان کا فرق اصطلاحات میں ڈھونڈنا ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی حدیث قدسی اور حدیث میں بس اتنا ہی فرق ہے، بس اتنا ہی فرق ہے. اصل میں تو فرق نہیں ہے. یعنی ہم جو اللہ کے رسول حدیث جب بیان کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی تو اصل میں فرق ڈھونڈنا ضروری بھی نہیں ہے. ہم یہی تو بات کر رہے ہیں، اصل میں فرق ڈھونڈنا ضروری بھی نہیں ہے. ہم نے صرف اصطلاحات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اب انہوں نے بنا دی ہیں، ہم اس کو ریورس نہیں کر سکتے، نہ ہی کوشچن مارک کھڑا کر سکتے ہیں کہ جی کیوں بنائی ہے، ضرورت کیا تھی اس کی، بنا دی ہے بس. ٹھیک ہے جی، اب وہ 1000 سال ہو گئے نا، گزر چکے نا، اللہ کے پاس پہنچ گئے نا، کیسے پوچھیں ان سے.
تو ضرورت انہوں نے اتنی بتا دی ہے، وہ تو یہ کہیں کہ ہم نے آپ کو بتا دیا، اب آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی، ہم کیا کریں؟ کہ جس میں کیٹیگرائزیشن کے لیے بس انہوں نے کہا جہاں سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی وہ حدیث ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس سند میں یہ بات زبان سے بیان کر دی، لفظوں میں بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہ حدیث قدسی ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ باقی وہ ساری حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، بات تو ٹھیک ہے بات تو ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ معجزہ ہیں اور حدیث قدسی کے الفاظ معجزہ نہیں ہیں۔ دوسرا، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، حدیث قدسی کی تلاوت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جیسے ہر حرف پہ 10 نیکی ہیں۔ اور تیسرا کیا ہے، قرآن کے ثبوت کے لیے تواتر کا ہونا شرط ہے کہ یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے تواتر کا ہونا، یہ ہم آگے پڑھیں گے تواتر کا موضوع جو ہے۔ اور حدیث قدسی کے ثبوت کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کہ یہ حدیث قدسی ہے، تواتر کا ہونا شرط نہیں ہے۔ حدیث قدسی کی مثال کیا ہے؟ جیسے حضرت ابو ذر سے ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں فیما یرویہ عن اللہ تعالی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے روایت کر رہے ہیں؟ بس یہ الفاظ آ جاتے ہیں، بس عام طور پہ یہاں ہی سند رک جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بس پھر جہاں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، سند آگے اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، تو اس کو ہم حدیث قدسی کہہ دیتے ہیں، بس اتنا سا فرق ہے۔ باقی جہاں سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی وہ بھی دین بن گیا وہ بات ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اللہ تک سند نہ پہنچے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ویلیو کم ہو گئی ہے، بس ٹھیک ہے، آپ وسلم کی قدموں تک سند پہنچ گئی، دین بن گیا بس۔ تو یہ حدیث قدسی کی کیا مثال ہے؟ کیا ہے؟ میرے بندو، میں نے ظلم کو حرام قرار دیا اپنے اوپر اور تمہارے لیے بھی ظلم کو آپس میں کیا کیا؟ حرام قرار دیا، تو آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ ہاں باقی یہ بعض اوقات جو ہے وہ ہمارے ہاں لکھا ہوتا ہے، بہت ساری آپ مساجد میں جائیں نا، حدیث قدسی وہ من گھڑت قسم کی روایتیں ہیں، موضوع فیبریکیٹڈ، جن کو وہ حدیث قدسی، اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، کوئی سر پیر ہی نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی کوئی باتیں جو ہے، ایسی کوئی بہت ساری باتیں ایسی لوگوں نے حدیث قدسی کے طور پہ معروف کر دی ہیں، لیکن وہ حدیث قدسی نہیں ہے، بلکہ حدیث ہی نہیں ہے، ہاں من گھڑت روایتیں ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک روایت من گھڑت ہو، ٹھیک ہے، یا روایت ثابت نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بات اچھی ہو، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جی ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، تو ہم کہیں کہ نہیں اب یہ بات کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، بھائی باتیں تو ہم اتنی کرتے ہیں، ہاں بس حدیث کا نام نہ دے۔ من گھڑت حدیثیں آج بھی بڑی جا رہی ہیں، جیسے نماز مومن کی معراج ہے، اب یہ کوئی حدیث نہیں ہے، نماز مومن کی معراج ہے، یہ کوئی حدیث نہیں، بات ٹھیک ہے، ویسے کوئی بیان کرنا چاہے کہہ دے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حدیث نہیں ہے۔ نہیں قول صحابہ نہیں ہے، یہ غالباً مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا قول ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کا بھی نہیں۔ تو نماز مومن کی معراج ہے، اس اعتبار سے بات ٹھیک ہے کہ جی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، تو جیسے معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی، تو نماز میں آپ کی اللہ سے ایک طرح سے ملاقات ہے، ٹھیک ہے، اس معنی میں بیان کر، لیکن حدیث نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض اہل حدیث حضرات نا بڑی سختی کرتے ہیں، حدیث ضعیف ہے، یہ مطلب حدیث ضعیف ہے، تو وہ بات بھی نہیں بیان کرنے دیتے، حالانکہ یہ بیان کیے بغیر، مثال کے طور پہ آپ صرف یہ بیان کر دیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو وہ نیچے لکھ دے گا یہ تو حدیث ضعیف ہے۔ بھائی میں نے کہا ہی نہیں کہ حدیث ضعیف ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں، میں نے کہا ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ساری حدیث تو نہیں ہے، آپ سارا دن باتیں کرتے ہیں وہ ساری حدیث ہیں؟ نہیں ہے، مطلب جو اچھی بات ہے وہ ساری حدیث ہے کیا؟ حدیث نہیں ہے۔ تو صرف حدیث میں صرف یہ ہے کہ مطلب اللہ کے رسول کی طرف نسبت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں جانچ پڑتال اس کی ہونی چاہیے، ایویلیویشن ہونی چاہیے، ثابت ہو تو پھر آپ کہیں حدیث ہے۔ اس کے علاوہ آپ ٹھیک ہے اقوال زری ہیں، آپ بیان کریں، آپ ارسطو کو کوٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کیوں نہیں کوٹ کر سکتے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 سیغے ہیں اس کے، یہ آپ دیکھ لیں۔ اچھا نیکسٹ کیا ہے؟ سند۔ سند ہم نے کہا یہ سلسلۃ الرجال الموصلہ الی المتن، یہ ہم نے دیکھ لیا سند، ٹھیک ہے، کہ وہ آدمیوں کا سلسلہ، چین آف نریٹرز جو متن تک پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے، چین آف نریٹرز جو آگے متن تک پہنچ رہی ہے۔ اور متن کیا ہے؟ متن اس کے بعد جو ٹیکسٹ شروع ہو رہا ہے، جہاں سند ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ما ینتہی الیہ السند، جہاں سند ختم ہو رہی ہے تو اس کے اگلے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ متن کہتے ہیں۔ کلیئر ہے بات؟ نیکسٹ کیا ہے؟ اسناد۔
اسناد کا ایک مطلب تو کیا ہے؟ حدیث کی نسبت کرنا اس کے قائل کی طرف، اور اسناد کا دوسرا مطلب وہی ہے جو سند ہے، یعنی سند کے لیے اسناد کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ سند کی جمع نہیں ہے اسناد. وہ اسناد ہے، یہ اسناد ہے. تو سند اور اسناد یہ دونوں مترادفات ہیں. ٹھیک ہے، اسناد کا لفظ بھی سند کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اسناد کا مطلب ہوتا ہے سند بیان کرنا، اور بعض اوقات اس کا مطلب ہوتا ہے سند. ٹھیک ہے، یعنی اس حدیث کی سند یا اس حدیث کی اسناد. تو کیا مراد ہے؟ وہی حدیث کی سند. دوسرا کیا لفظ ہے؟ مسند. یہ آگے لکھا ہوتا ہے بفتح نون، یعنی نون کے اوپر کیا ہے؟ فتح ہے، زبر ہے. ٹھیک ہے، مسند. مسند سے مراد وہ کتاب ہے کہ جس میں صحابی کے اعتبار سے حدیثوں کو جمع کیا گیا ہو. مسند احمد ہے، جیسے مسند احمد کو جب آپ کھولیں نا، امام احمد کی کتاب ہے، بہت تقریباً کوئی 30,000 کے قریب حدیثیں مسند احمد میں، بہت بڑا انسائکلوپیڈیا حدیث کا. وہ مقررات کے بغیر دوسرا نہیں مقررات. تو اس میں مسند احمد میں کیا ہے؟ جیسے وہ حضرت ابو ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ کی ساری حدیثیں ایک ساتھ لے آئیں گے. حضرت عمر، ان کی ساری حدیثیں ایک ساتھ لے آئیں گے. یعنی صحابی کے اعتبار سے آپ تمام حدیثیں کیا کریں؟ جمع کر دیں کہ اس صحابی سے یہ حدیثیں مروی ہیں، اس سے یہ، اس سے یہ. اس کو مسند کہتے ہیں. پہلا آپ نے کہا اسناد کا سند بیان کرنا، یہ فعل ہوا. فعل، ہاں، اسناد بیسیکلی مصدر ہے، باب فعل سے اسند یسند و اسناد، بیان کرنا یعنی سند بیان کرنا. دوسرا یہ سند کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو مسند جیسے مسند احمد، یعنی حدیث کی وہ کتاب جو صحابی کے اعتبار سے کمپائل کی گئی ہو. یعنی حدیث کی جو کتابیں ہیں نا، وہ مختلف اعتبار سے کمپائل کی گئی ہیں، مختلف تھیمز کے تحت. جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کیا ہے؟ سبجیکٹ وائز ہے، یعنی کتاب الصلاح ہے، نماز کی حدیثیں، پھر اس کے بعد کتاب الصوم ہے، روزے کی حدیثیں، پھر کتاب الحج، حج کی حدیثیں. ٹھیک ہے، وہ کسی سے بھی ہیں. تو کہیں اس کو سبجیکٹ وائز، ٹاپک وائز بیان کیا گیا، حدیث کی کتاب کو کمپائل کیا گیا ہے، کہیں نریٹر کے اعتبار سے کمپائل کیا گیا. دوسرا کیا ہے؟ مسند سے مراد وہ حدیث بھی ہوتی ہے جس کی سند متصل ہو، جس کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور متصل ہو، کنیکٹڈ. متصل مین کنیکٹڈ، کنیکٹڈ ہے، پوری سند کنیکٹڈ ہے. یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ سند بعض اوقات ڈسکنیکٹ بھی ہو جاتی ہے. تو مسند کے دو معنی ہیں، ایک کتاب جس میں صحابی کے اعتبار سے حدیثیں جمع ہوں، اور دوسرا وہ چین کہ جو جو کنیکٹڈ ہو، جس کی چین کنیکٹڈ ہو، وہ حدیث. مسند بکسر النون، یعنی نون کے اوپر کیا ہے؟ کسرہ ہے. ٹھیک ہے، مرفوع اور متصل میں فرق یہ ہوگا کہ مرفوع پہنچ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، لیکن وہ ڈسکنیکٹ ہو سکتی ہے. ڈسکنیکٹ ہو سکتے ہیں، ہاں ہو سکتے. متصل اینڈ ٹو اینڈ. متصل وہ ہے کہ جس میں چین ڈسکنیکٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، جو جس میں چین ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے اس کو منقطع کہتے ہیں انقطاع سے. مسند نون کے کسرہ کے ساتھ، اس سے مراد وہ ہے جو حدیث بیان کرنے والا ہے، یعنی جسے ہم محدث کہتے ہیں. مسند حدیث بیان کرنے والا، جو اپنی سند سے کوئی حدیث بیان کرے. ٹھیک ہے، محدث کا لفظ بھی وہ جو حدیث کے علم کے ساتھ بہت زیادہ اس کی مشغولیت ہو. یہاں پہ کیا ہے؟ روایتاً و درایتاً. دیکھیں یہاں دونوں چیزیں، سندوں کے اوپر بھی اس کو عبور ہے اور متون کے اوپر بھی. وہ متن کے ایک ایک لفظ کے بارے میں اس کو پتہ ہے کہ یہاں فلاں راوی نے یہ لفظ بولا، فلاں نے اس کی جگہ یہ لفظ استعمال کیا ہے اسی حدیث میں. بعض اوقات راویوں کا اختلاف ہو جاتا ہے نا ایک ہی حدیث کو بیان کرنے میں. ٹھیک ہے، تو محدث اس کو کہتے ہیں کہ جو سندوں کے احوال بھی جانتا ہے اور متون کے احوال بھی گہرائی میں جانتا ہے. اور حافظ حدیث میں بھی جو ہے نا وہ حافظ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ لقب ہے. جیسے کہا جاتا ہے حافظ ابن حجر. ایک حافظ قرآن کا ہوتا ہے نا، ایک حدیث کا بھی حافظ ہوتا ہے. تو بعض اوقات اس سے مراد محدث ہوتا ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں، حافظ کا درجہ محدث سے بڑھ کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جسے محدث سے بھی زیادہ حدیث میں علم ہو تو وہ حافظ کہلاتا ہے.
مسند وہ ہے جو صرف روایت بیان کر رہا ہے، ہو سکتا ہے 2-4 روایتیں بیان کرے۔ محدث وہ ہے جو باقاعدہ حدیث کا عالم ہے، ٹھیک ہے، اور حافظ وہ ہے کہ جو مطلب حدیث میں آپ یوں کہہ لیں کہ جی اتھارٹی ہے۔ حافظ ابن حجر کو اس لیے حافظ کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر کا تو بہت کام ہے نا حدیث میں، اور امام ذہبی کا بھی، یعنی جو مڈل ایجز میں جو لوگ آئے، قرون وسطیٰ میں آئے۔ اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے ہمارے سامنے، وہ ہے کہ خبر کی تقسیم۔ خبر کی تقسیم، خبر کو مختلف اعتبارات سے تقسیم کیا گیا، یعنی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے۔ جو ایک ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، یعنی وہ خبر ہم تک کیسے پہنچی، کس میڈیم سے پہنچی، ٹھیک ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اس کو آپ یوں بھی کہہ لیں، تھوڑی سی اردو مشکل ہو جاتی ہے، میں اصل میں اوائڈ کرتے کرتے جو ہے نا، ناقلین کے اعتبار سے یا راویوں کی تعداد کے اعتبار سے۔ ناقلین سمجھتے ہیں، نقل کرنے سے، ناقلین کے اعتبار سے یا راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، ایک تو خبر کی تقسیم ہے، اس طرح سے کیٹیگرائزیشن ہے۔ دوسری کیا ہے، اس کی اتھینٹسٹی کے اعتبار سے، قبول و رد کے اعتبار سے۔ یعنی کبھی آپ خبر میں یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس خبر کو نیریٹ کرنے والے کتنے لوگ ہیں، تو وہ یہاں آتا ہے۔ کبھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خبر اتھینٹک ہے کہ نہیں، وہ یہاں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی خبر کو دیکھنے کا صرف ایک اینگل نہیں ہے، مختلف اینگل سے آپ دیکھتے ہیں اس کو۔ تعداد ہے اصل میں خبر، ناقلین کے اعتبار سے، تعدد روات کے اعتبار سے، اس کے لیے ایک اور لفظ بھی بولا جاتا ہے، تعدد روات، ٹھیک ہے۔ اس میں خبر کی 2 قسمیں ہیں، خبر متواتر یا خبر آحاد۔ آحاد واحد کی جمع ہے، خبر واحد بھی کہتے ہیں، یعنی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے خبر واحد، اور ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے اخبار آحاد۔ خبر کی جمع اخبار، واحد کی جمع آحاد۔ خبر یا متواتر ہوتی ہے یا خبر واحد ہوتی ہے، آحاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خبر متواتر کون سی ہے؟ آسان ترین ڈیفینیشن خبر متواتر کی کیا ہے؟ جو خبر واحد نہیں ہے وہ خبر متواتر ہے۔ اس کے علاوہ کسی ڈیفینیشن میں جائیں گے بہت مشکل میں پڑ جائیں گے۔ جو خبر واحد نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ خبر متواتر ہے۔ تو خبر واحد کیا ہے؟ پھر تو کچھ بھی نہیں۔ اب ہم خبر واحد کو ڈیفائن کر لیتے ہیں، اس کو ڈیفائن کرنا آسان ہے۔ خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ مشہور اس کو کہتے ہیں کہ جس کو بیان کرنے والے 3 نیریٹرز ہوں۔ عزیز اس کو کہتے ہیں جس کو بیان کرنے والے 2 نیریٹرز ہوں، یعنی 2 راوی اگر کسی حدیث کو بیان کریں تو وہ عزیز ہے، اور اگر کسی حدیث کو بیان کرنے والا ایک ہے تو اس کو غریب کہتے ہیں۔ کس درجے میں، صحابی کے درجے میں یا تابعی کے درجے میں؟ ہر درجے میں۔ تو خبر واحد میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی خبر واحد کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ بیان کر رہا ہے حدیث، تو اس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بڑے بڑے ناقدین کو غلطی لگ گئی۔ خبر واحد کی 3 قسمیں۔ خبر واحد اس کو کہتے ہیں جو متواتر نہیں ہے۔ 3 بندے اگر کسی حدیث کو بیان کر رہے ہیں اس کو بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ خبر واحد کہتے ہیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ لٹرل میننگ میں نہیں جانا کہ وہ ایک بندہ بیان کر رہا ہے۔ اگر لکھا ہوا ہے کہیں کہ یہ خبر واحد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بندے نے بیان کیا، ہو سکتا ہے 2 نے بیان کیا، ہو سکتا ہے 3 نے بیان کی ہو، ٹھیک ہے۔ تو 2 سے تو گواہی بھی ثابت ہو جاتی ہے نا۔ تو اس لیے عام طور پہ حدیث کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی یہ تو خبر واحد ہے، اور اگلے کو یہ تاثر جاتا ہے اچھا ایک بندے نے بیان کیا، یار ایک بندے کو تو غلطی لگ سکتی ہے، نہیں خبر واحد میں 3 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں۔ کبھی وہ مشہور ہوتی ہے، یعنی جس میں 3 راوی ہوں، 3 راوی ہر درجے میں ہوں،
درجے سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے کہا تھا امام بخاری، یہ دیکھیں امام بخاری یہ کے بعد ان کے استاذ، یہ ایک درجہ ہے، اس کے بعد دوسرا درجہ یہ اوپر والا ہے، یہ دوسرا درجہ ہو گیا، اس کے بعد یہ تیسرا درجہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ چوتھا درجہ ہے، اس کے بعد پھر یہ پانچواں درجہ ہے، یہ کون ہے؟ تابعی ہے، پانچواں درجہ، یہ چھٹا درجہ کیا ہے؟ صحابی کا۔ تو کتنے درجات ہو گئے؟ 6۔ 6 درجات میں کیا ہیں؟ تین راوی ہوں تو اس کو کیا کہیں گے؟ مشہور۔ اور 6 کے 6 درجات میں 2 راوی ہوں تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ عزیز۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور ٹیکنیکل بات ذہن میں رکھنی ہے، کم از کم 2 ہوں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ان 6 میں مثال کے طور پہ آپ یوں کہیں کہ جی پہلے جو ہے وہ 5 درجات میں 3 راوی ہیں اور آخری میں آ کے 2 ہو جاتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ عزیز کہیں گے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی جو آپ نے بتائی ہے، یعنی کہ حدیث کے 2 ترک ہوں، ایک ترک میں 6 راوی ہیں اور دوسرے ترک میں 3 راوی ہیں۔ نہیں، ہم ابھی صرف یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایک درجہ ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہ صحابی ہیں حضرت عمر، ٹھیک ہے، ان سے نیچے درجہ ہے تابعی کا علقمہ، ٹھیک ہے، ان کے نیچے درجہ ہے تبع تابعی کا، ٹھیک ہے۔ 3 تبع تابعی اس حدیث کو بیان کر رہے ہوں، 3 تبع تابعی، ہر جنریشن میں 3 ہر جنریشن میں 3 راوی ہوں۔ تبع تابعی بھی 3 ہوں، تابعی بھی 3 ہوں اور صحابی بھی 3 ہوں، اور نیچے بھی اگر کوئی جنریشن ہے تو اس میں بھی 3 ہوں، اس کو مشہور کہتے ہیں۔ اچھا، اگر کہیں کسی جنریشن میں وہ 2 رہ گئے تو پھر وہ کیا بن گئی؟ عزیز بن گئی، بھلے باقی ساری جنریشن میں وہ 3 ہوں، کیونکہ وہ منیمم جو اس کا کرائٹیریا تھا اس سے وہ نیچے آ گئی۔ اب دیکھیں نا، وہی ہم بات کریں کہ اگر یہ 6 جنریشنز ہیں نا، یہ 6 ہیں مثال کے طور پہ، یہ 6 جنریشن ہیں، ان میں پہلے 5 میں کیا ہے؟ 3 ہے، صحابہ والی جنریشن میں 2 صحابی بیان کر رہے ہیں تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ عزیز کہیں گے۔ اور اگر پہلے جو ہے وہ 5 میں 3 ہوں اور صحابہ والی جنریشن میں 1 ہو پھر اس کو غریب کہیں گے۔ یعنی غریب میں بھی ہو سکتا ہے کہ 3 راوی ہوں، لیکن غریب کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن یہ ہے کہ کم از کم ہر درجے میں کم از کم 1 راوی ہو، ہر درجے میں۔ سر کوئی غریب بھی اگر صحابی ایک رہ جاتے ہیں تو وہ تو غریب ہوگی، اور اگر اوپر سے کوئی یعنی مطلب تابعین تبع تابعین ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک رہ جاتا ہے پھر بھی غریب ہو جائے گی۔ تو اس غریب اور صحابی والی غریب میں فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں ہے، بس صرف اصطلاح کا فرق ہے، وہ آگے دیکھتے ہیں۔ مطلب اس کی اتھینٹسٹی کی بات، اتھینٹسٹی کا کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے۔ سر اس کرائٹیریا کے مطابق یہ جو حدیث ہے یہ پھر عزیز بنے گی؟ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث غریب ہے کیونکہ یہ صرف اسی سند سے ہے، اس کا کوئی اور راوی نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات۔ یہ جو صاحب ہے نا یحییٰ بن سعید الانصاری، ان کے بعد بہت ساروں نے بیان کی ہے، لیکن یحییٰ بن سعید الانصاری بھی اکیلے ہیں، ان سے اوپر محمد بن ابراہیم تیمی بھی اکیلے ہیں، علقمہ بن، مطلب یہاں نہیں اکیلے، حدیث کی کسی بھی کتاب میں یہ حدیث اٹھا کے دیکھیں گے یہی سند ہے۔ یحییٰ بن سعید الانصاری کے بعد حدیث کی 100 کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، یحییٰ بن سعید الانصاری محمد بن ابراہیم تیمی سے، وہ علقمہ بن وقاص سے، وہ عمر بن خطاب سے بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، یحییٰ بن سعید الانصاری سے نیچے اور راوی آپ کو مل جائیں گے، تو ہم اس کو پھر کیا کہیں گے؟ غریب، کیونکہ اس کے یہ جو درجات ہیں 1 2 3 4، 4 درجات میں راوی ایک ہی ہے، 4 جنریشنز میں۔ لیکن ایک چیز انہوں نے منبر پہ بیان کی، ہاں مجمع نے سنی، ہاں، مجمع نے سنی ہے، ظاہری بات ہے، لیکن نقل کرنے والا اب ایک بندہ، اب کیا کریں؟ غریب کیسے رہ گئی؟ نقل کرنے والا ایک بندہ ہے۔ یہ کویشچن ہے کہ غریب کیسے رہ گئی، لیکن ہے یہ روایت اسی طرح سے ہے۔ ہاں، یہ نیت والی بات کسی اور انداز میں کسی حدیث میں آ گئی ہو وہ اور ہے، لیکن یہ حدیث اسپیسیفکلی اس متن ٹیکسٹ کے تحت انما الاعمال بالنیات یہ غریب ہے۔
ادھر سے ایک چیز جو آپ نے بتایا کہ ایک کیٹیگرائزیشن ہے ناقلین کے اعتبار سے، ایک ہے قبول و رد کے اعتبار سے. جب ناقلین کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے؟ ہاں، ناقلین کے اعتبار سے دیکھیں، ایک بات کو ایک بندہ بیان کر رہا ہے، 2 بیان کر رہے ہیں، 3 بیان کر رہے ہیں، تو کیا اتھینٹسٹی پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ یہ ایک کویسچن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پڑھتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھتا، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ نہیں پڑھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی قرآن کے بعد سب سے اتھینٹک ترین کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری. ایک راوی ہے. اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ صحیح بخاری کی اس حدیث کا درجہ صحیح بخاری کی اس حدیث کے درجے سے کم ہے کہ جس کو بیان کرنے والے 3 راوی ہیں، یا جو مشہور ہے یا جو عزیز ہے؟ نہیں، جو صحیح بخاری میں آ گئی پر ٹھیک ہے، آگے کسی نے گریڈیشن نہیں کی. ہاں، یہ گریڈیشن ضرور کی ہے کہ صحیح بخاری کا درجہ صحیح مسلم سے بہتر ہے، یا صحیح بخاری کا درجہ سنن ترمذی سے بہتر ہے، لیکن صحیح بخاری کی حدیث میں کسی نے گریڈیشن نہیں کی کہ صحیح بخاری میں جو حدیثیں سند کے ساتھ، متصل سند کے ساتھ موجود ہیں تو ان میں بھی آگے کوئی گریڈیشن ہے. نہیں، ٹھیک ہے. تو صحیح بات، اس کو ہم آگے چل کے کھولتے ہیں اس بات کو. ہاں، یہ ایک اضافی فائدہ ہے، یہ ایک اضافی فائدہ ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے 1 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں. اگر 3 سے زیادہ ہیں تو وہ تواتر میں چلی جاتی ہے. 3 سے زیادہ ہوں تو تواتر میں چلی جاتی ہے، یہ عام طور پہ ڈیفینیشن ہے. یعنی بعض اہل علم نے کہا کہ جی اگر ہر درجے میں، ہر جنریشن میں 4 راوی ہوں تو وہ حدیث متواتر ہو جاتی ہے. 4 یا 4 سے زیادہ ہوں، 5 ہوں. اچھا، کچھ نے زیادہ کی بھی شرط لگائی ہے. کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر درجے میں 5 راوی ہوں. کچھ نے یہ بھی کہا کہ ہر جنریشن میں 10 ہوں. کچھ نے کہا 11 ہوں. کچھ نے کہا 17 ہوں. کچھ نے کہا کہ جی 30 ہوں. کچھ نے کہا 70 ہوں. کچھ نے کہا 313 ہوں. کچھ نے کہا 1400 ہوں. کیونکہ اس کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. متواتر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے پاس پھر ہمارے پاس کوئی دلیل، اس پہ لوگ جمع نہیں ہوئے اس کی ڈیفینیشن پہ. اچھا، اس کی جو دلائل ہے نا کہ یہ نمبر آپ کہاں سے لے کے آ گیا، وہ دلائل بھی بڑے عجیب و غریب ہیں. جنہوں نے کہا جی ہر جنریشن 5، ان کا نمازیں 5 ہیں. جنہوں نے کہا 7، انہوں نے کہا آسمان 7 ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جنہوں نے کہا 6 ہیں، انہوں نے کہا فنڈامنٹل بلیفس 6 ہیں، ارکان ایمان. ٹھیک ہے. جنہوں نے کہا 10 ہوں، انہوں نے کہا تلک عشرۃ کاملہ. جنہوں نے کہا 11 ہوں تو وہ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، احد عشر کوکبا. ٹھیک ہے. جنہوں نے کہا 17، انہوں نے کہا غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا. جنہوں نے کہا 30، انہوں نے کہا رمضان کے روزے 30 ہیں. پھر وہ ایسے ایک کہتے ہیں 40 سمجھو 40واں، ویسے ہی کیونکہ 40 دن تک بارش ہوتی ہے زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کی. تو 40 والا قول بھی یہاں پہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں گزاری. 70 والا بھی ہے، وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ. 313 والے غزوہ بدر سے دلیل لے لیتے ہیں. خیر دلیل نہیں ہے، بہرحال ایسی مطلب بات ہے ایک بس جو انہوں نے بنا لی ہے. تو 300 اوپر والے متواتر ہیں، وہ کیا کریں گے؟ ہاں، بس اتنی سی بات کہی جا سکتی ہے کہ جو خبر واحد نہیں ہے وہ خبر متواتر ہے. ٹھیک ہے. تو خبر واحد جہاں ختم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد متواتر شروع ہو گئی. سمپل سی بات ہے. باقی اس کے بعد ساری متواتر ہے. لیکن ابھی تک ہم نے جو بات کی پچھلے جتنے بھی مطلب سب ٹاپکس پر ہم بات کر رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی اس کی اوتھینٹسٹی ہونے یا نہ ہونے پہ فرق آ رہا ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جب متواتر ہو یا واحد کی مزید قسموں میں جو مرضی ہو، ہم اوتھینٹسٹی میں بات نہیں کر رہے، تو پھر اس کو کیٹیگرائزیشن کرنے سے کیا ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ ہاں، کچھ لوگوں نے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں دین جو ہے نا، دین وہ 2 طرح کا ہے. دین جو ہم تک پہنچے وہ مطلب ابھی تو ہم میڈیم کی بات کر رہے ہیں نا، دین کس واسطے سے پہنچے. انہوں نے کہا جی کچھ دین ایسے ہے جو قطعی ہے، یعنی یقینی سرٹن ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسا ہے دین جو ظنی ہے. انہوں نے کہا جی جو تو خبر متواتر سے پہنچا ہے نا، یہ دین ہے سرٹن، اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. جو خبر واحد سے پہنچا ہے نا، یہ دین ہے ظنی. ظن سمجھ رہے ہیں؟ ظن بھی نہیں سمجھ رہے. یہاں ہر چیز جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ سونار کی جیسے وہ ہوتی ہے نا بیلنس، اس کے اوپر انہوں نے ہر اصطلاح کو انہوں نے تولا ہوا ہے. ظن کسے کہتے ہیں؟
زن بیسیکلی کہتے ہیں، دیکھیں ایک بات ہے، زیرو سے لے کے 100 تک مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے. خبر، چلیں اس سے پہلے خبر، یار خبر کیا چیز ہے؟ یہ خبر سمجھ میں آئے گی. پھر خبر وہ ہے جس میں سچ اور جھوٹ کا امکان ہو، ایسی بات ہے. خبر میں 2 پہلو ہوتے ہیں کہ یا یہ سچی ہے یا یہ جھوٹی ہے. درمیان میں بھی کوئی درجہ ہوگا کہ نہ آپ کو سچ کا یقین ہے نہ جھوٹ کا ہے، ہوگا نا، ٹھیک ہے. تو جب آپ کو ایک، یعنی آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے، آپ تک ایک خبر پہنچتی ہے، آپ کی کیفیت یہ بنتی ہے کہ یار یہ تو 100% سچ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قطعی. کیا کہتے ہیں؟ قطعی. قطع سے یعنی بات ختم ہو گئی ہے، اب بات کٹ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، یعنی ختم ہونے سے مراد ایک پہلو کٹ گیا، متعین ہو گیا دوسرا پہلو کہ یہ سچ ہی سچ ہے. اس کو کہتے ہیں قطعی، یعنی آپ 100 لیول پر ہیں، یقین کی کیفیت میں ہے کہ یہ سچ ہے. اور یہ یقین کی کیفیت صرف آپ کی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سب کی ہوتی ہے. اس کو وہ کہتے ہیں جی متواتر. یہ ہے درمیان میں 50%. اس کو کہتے ہیں شک. کیا کہتے ہیں؟ یعنی جب آپ ڈاواں ڈول ہیں، یار پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، سچ ہے جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں آپ 50% پہ کھڑے ہیں، اس کو شک کہتے ہیں. کوئی خبر آپ تک پہنچی، اس کے بارے میں آپ کیا یا اور لوگ بھی درمیان میں ہیں، ٹھیک ہے، ڈاواں ڈول ہے. اگر یہ 50% سے بڑھ جاتا ہے معاملہ، 80-90% ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں زن. یعنی اس کا ایک پہلو جو ہے وہ راجح ہو گیا، پریفرڈ ہو گیا. سچ یا جھوٹ کا کوئی ایک پہلو کیا ہو گیا؟ پریفرڈ ہو گیا. یعنی زیادہ، جسے آپ کہتے ہیں ایک رجحان آپ کا بن گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ سچ. ہاں سچ ہے، یہ زیادہ رجحان، غالب رجحان یہ 50% سے بڑھ گیا. اگر 50% سے کم ہو تو اس کو وہم کہتے ہیں. وہم بھی عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. زن کا لفظ نہیں، وہ تو سوئی زن ہے نا، برا گمان کرنا. ہاں وہ برا گمان کرنا، سوئی زن. چلیں باہر. تو زن میں اور اس میں فرق ہے، یقین میں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ تو یقینی ہے، اور جو خبر واحد سے علم حاصل ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ظنی ہے. یعنی دینی علم کو انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا. سر انہوں نے متواتر کس کو کہا؟ انہوں نے متواتر اسی کو کہا ہے کہ جو خبر واحد نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خبر متواتر ہے بھی کہ نہیں ہے، ایگزسٹ بھی کر رہی ہے کہ نہیں. مولانا اصلاحی علیہ رحمہ جو غامدی صاحب کے استاذ ہیں، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے بھی حدیث کے اوپر کچھ لکھا ہے، مبادی تدبر حدیث کے نام سے ان کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں خبر متواتر ایک ہی ہے. اور ویسے ایک ہی مثال ملتی ہے خبر متواتر کی جو اصول حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے، ایک ہی ہے. جسے صحیح معنوں میں متواتر کہہ سکتے ہیں نا، وہ روایت کتنی ہے؟ ایک. تو بیسیکلی یہاں سے پھر ایک تقسیم پیدا ہوئی. اب جو لوگ زیادہ گہرائی میں گئے محدثین میں سے، انہوں نے کہا بھائی یہ تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تقسیم کرنے کی ضرورت، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یعنی ایک روایت کے لیے آپ نے اصطلاح بنا لی، کیا فائدہ اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں. اور جنہوں نے اصطلاح بنائی ہے انہوں نے پھر اس سے کیا کیا ہے؟ آپ یوں کہہ لیں کہ جی جو انہوں نے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے نا، وہ حاصل ہوتا نہیں ہے. یعنی انہوں نے خبر واحد کو ایک طرح سے اس کا درجہ جو ہے وہ کیا کیا؟ تھوڑا سا کم کر دیا ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حدیث از ایکول ٹو کیا ہے؟ حدیث از ایکول ٹو کیا ہے؟ انہوں نے کہا ڈائریکٹ اس پہ بات کرنے سے بہتر آپ کہیں کہ جی خبر واحد سے ظن حاصل ہوتا ہے. خبر واحد سے ظن کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اگر سکر آ گئی اور اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ بات صحیح پہنچی ہے تو ظن کیسے ہوتا ہے؟ اس پہ ہم انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آج اتنا ہی کافی ہے، ٹائم ہمارا ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.